اللہ رب العزت نے ہر امت اور ہر قوم کو کسی نہ کسی آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنے قوموں کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش اور وحشی درندہ صفت قوم کے خروج میں باہر نکلنے کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ قوم ہے جس کی پیشن گوئیاں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اور میگوگ کہا جاتا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ مشالی اتری مشرقی پوروی ایشیا میں اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب پشچم میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنے 1000 بچے نہ دیکھ لے، یا 1000 سے زیادہ۔ ان کے چہرے تہ در تہ ڈال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کے ہیں، جو صنوبر کے درخت کے مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالشت تک ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں، یا موسم بہار میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور سبزیاں کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روح زمین پر اللہ کے نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین اتہاس کاروں کے مطابق ذوالقرنین کا نام قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ عراق کا ایک قدیم بادشاہ کورش تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے مشال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور گلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا۔ ان پہاڑوں میں اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے، اور یاجوج ماجوج سے پریشان ہو کر وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتی ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اس شرکس قوم کی شرارتوں سے حفاظت کے خاطر پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر فرمائی، جو لوہے کے پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ کام مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیوار یقیناً اس قوم سے حفاظت کرے گے، لیکن ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں کو نکل جائیں گے، تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قیامت کے قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دیوار توڑ کر لوگ اوپر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے پر بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد لوگ باہر تبریہ ایک جھیل سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے، جنہیں اللہ خون سے لگا کر نیچے کی طرف پھینکے گا۔ وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی کرن نظر آتی ہے۔ ان میں سے ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کا کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے جیسا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی کرنیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کا کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے تھے، جسے وہ باقی دیوار
तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद या जमीन पर खून, कत्ल और गारतगीरी करेंगे। यह सब कयामत के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह इनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा, जिससे यह फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन पर इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म का परिंदा को भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर जहां खुदा चाहेगा वहां फेंकेगा। इस तरह याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मुअर्रिखीन के मुताबिक सरजमीने काफ गाज के दरमियान आरास और दरियाए कूरा के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार के तरह शुमाल और जुबून दक्षिण को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दर्रियाल है। यहाँ तक कि कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया यह है कि यही दीवारे जुल्करनैन है। यही है। बाकी कुछ मुअर्रिखीन दीवारे चीन और दीवारे थर्मस को दीवारे जुल्करनैन माना है। यह तमाम नजरियात कयास और अंदाजों के मुबनी है। दीवारे जुल्करनैन कहाँ है, बनाई गई थी और कहाँ वाक़ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को है। और वाक़ मुकर्रर उस दीवार को याजूज माजूज तोड़कर निकलेंगे जब अल्लाह चाहेगा, क्योंकि अल्लाह के सिवा उस दीवार को कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना।